بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت نمبر 12 سورہ نساء. اس میں وراثت کا ذکر ہو رہا ہے. بیوی، خاوند اور اخیافی بھائی، بہن بھائی. خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا حصہ ملتا ہے، بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو کیا حصہ ملتا ہے. ایک اور رشتہ ہوتا ہے اخیافی بھائی، جو ماں کی طرف سے مشترک ہو. کوئی ایسی خاتون جس کی شادی ہوئی، 1-2 بچے ہوئے اور وہ بیچارہ، اس کا خاوند فوت ہو گیا، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، اس نے طلاق دے دی. اب اپنے اس بچے کو لیے ہوئے وہ جب کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، اس سے بھی اسے کوئی بچہ پیدا ہوگا، تو یہ پہلے خاوند والی اولاد اور دوسرے خاوند والی اولاد، یہ بہن بھائی آپس میں ماں جائے جو ہیں، انہیں اخیافی کہتے ہیں. اس کی تفصیل آگے آئی. حکم آ رہا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. تم مردوں کو آدھا حصہ ملے گا وراثت کا اگر تمہاری بیویاں فوت ہو جائیں. إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ، بشرطے کہ ان بیویوں کی کوئی اولاد نہ ہو. ایسی خاتون فوت ہو گئی، شادی شدہ تو تھی مگر لا ولد تھی، اولاد نہیں تھی. اب اس خاتون کا جو بھی حق ہے، جو بھی مال ہے، اس میں سے آدھا حصہ اس کے خاوند کو مل جائے گا. بعض اوقات ہم مال یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف پراپرٹی کا ہونا، جائیداد یعنی سکنی یا کمرشل یا زمین پلاٹ مکان، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ آدھا ہوگا. نہیں، اس خاتون کے ملک میں جو کچھ بھی ہے، اس کا زیور، اس کا کوئی لباس، اس کا کوئی فرنیچر، کوئی پارچات، کوئی کراکری، دیگر جو بھی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں تقسیم ہوں گی اور آدھا اس کے خاوند کو مل جائے گا. کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ اگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی. پھر ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر عورت فوت ہوئی اور اس کی اولاد بھی تھی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، جو کچھ اس نے ورثہ چھوڑا ہے اس میں سے چوتھائی خاوند کو ملے گا. من بعد وصیت یوصین بہا او دین، البتہ اس نے کوئی وصیت کی ہو یا اس نے کوئی قرض دینا ہو تو یہ پہلے اترے گا. تو گویا کہ خاوند کی 2 حالتیں ہو گئیں. ایسی بیوی جو صاحب اولاد نہیں تھی، اس کی جائیداد میں سے آدھا ملے گا. ایسی بیوی جس کی اولاد تھی اور وہ فوت ہو گئی تو اس کی جائیداد میں سے خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اولاد بیوی کی مراد ہے،
خامد کی نہیں. بیوی فوت ہو رہی ہے تو بیوی کی اولاد مراد ہے. مثلا ایک آدمی نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، اسے ایک بیوی سے اولاد نہیں ہے، دوسری بیوی سے اولاد ہے. اگر اس کی وہ بیوی فوت ہو جائے جس کی اولاد نہیں تھی، اس بیوی کی جائیداد میں سے اسے آدھا ملے گا. اور اگر وہ بیوی فوت ہو جائے جس کی اولاد ہے تو اس کی جائیداد میں سے اسے چوتھائی ملے گا. مرنے والے کی اولاد کا تصور ہوگا، شمار میں آئے گی. وارث جو ہے وہ بے شک اس کی دوسری بیوی سے اولاد ہو پڑی، لیکن میت کی چونکہ اولاد نہیں ہے لہذا تو تقسیم کا فارمولہ یہی ہے. اگلا حصہ ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. اب اگر مرد فوت ہو جائے اور عورتیں بیوہ ہو جائیں بیچاری، تو اس فوت ہونے والے مرد کی جائیداد کی تقسیم بیویوں کو کیسے حصہ ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا. مما ترکتم، جو تم مرد پیچھے چھوڑ کر مرو جاؤ گے. ان لم یکن لکم ولد، بشرطے کہ تمہاری اولاد نہ ہو. ایسا خامد فوت ہو گیا جس خامد کی کوئی اولاد ہی نہیں بیچاری تھی، تو اب اس کی جائیداد میں سے بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر مرد جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہو تو پھر اولاد میں لڑکا یا لڑکی کوئی ایک بھی ہو، یا سارے لڑکے ہوں یا ساری لڑکیاں ہوں، یا 1-2 لڑکے 1-2 لڑکیاں ہوں، یا صرف ایک بچہ یا صرف ایک بچی، یعنی اولاد ہونا ضروری ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر مرنے والے مرد کی اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. مما ترکتم، جو تم مردوں نے پیچھے چھوڑا. من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد. توصون بہا، جو تم نے وصیت کی تھی. او دین، یا اگر تمہارے اوپر قرض تھا تو قرضہ ادا کرنے کے بعد. قرض دینے کے بعد اور وصیت پوری کرنے کے بعد یہ تقسیم اس طرح ہوگی. یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک مرد فوت ہوا، اس کی بیویاں 2 ہیں، تو دونوں 8ویں میں لے گی حصہ. یوں نہیں کہ ایک 8واں ایک بیوی کو، دوسرا 8واں دوسری بیوی کو، بلکہ اسی 8ویں میں 2 شریک ہیں. اگر کسی کی 3 بیویاں ہیں تب بھی یہی ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے ایک آدمی نے شادی کی، اس کی ایک بیوی فوت ہو گئی، اس سے اولاد تو تھی، پھر اس نے دوسری شادی کر لی. اب جب اس کا حصہ 8واں تقسیم ہوگا اس کے اپنے مرنے کے بعد، تو زندہ بیوی کو ملے گا. فوت ہو جانے والی بیوی کا حصہ اس میں نہیں ہوگا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے وہ بچے جو فوت شدہ بیوی کی اولاد ہیں وہ کہیں جی ہماری ماں کا حصہ بھی ہمیں دیں. بھئی جب ماں نہیں رہی تو حصہ بھی نہیں رہا. حصہ ہوتا اسی کا ہے جو وارث زندہ ہو. وارث کہتے اس کو ہے جو پیچھے زندہ ہو. جو مرنے والے سے پہلے مر گیا تو وہ وارث شمار ہی نہیں ہوتا. یہ میاں بیوی کے ورثے کی تقسیم کا ذکر آیا ہے. پیچھے ذکر کا اولاد کا، اولاد میں مذکر مؤنث کا. پھر پیچھے ذکر آیا اگر اکیلی بیٹی ہو، بیٹا ہو ہی نہ. پھر ذکر آیا کہ بیٹیاں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اولاد کے تینوں پہلو آ گئے. والدین کا ذکر آ گیا. اگر ایسے والدین جو اپنے کسی اولاد کے ہوتے ہوئے زندہ ہے، فوت ہوتے ہوئے زندہ ہیں، تو ہر ایک کو چھٹا. اور اگر اس کی اولاد لاولد تھی جو مرا ہے تو پھر ماں کو تیسرا. تو پھر وہ تفصیل بھی پیچھے ہم نے پڑھی تھی. بیوی اور خامد بھی آ گئے. اب آگے آ رہا ہے وہ بھائی جو اخیافی بھائی ہو. میں نے شروع میں عرض کیا نا، ایک ہوتا ہے حقیقی بھائی، ایک ہوتا ہے علاتی بھائی، اور ایک ہوتا ہے اخیافی بھائی. حقیقی بھائی وہ ہے جس کا ماں باپ ایک ہی ہو. 2 3 4 5 بہن بھائی ہیں، ماں باپ ایک ہے. ہم میں سے اکثر لوگ حقیقی بھائی ہیں. البتہ کسی مرد نے 2 شادیاں کر لی، اس مرد کو دونوں بیویوں سے بچے پیدا ہو گئے، تو اب یہ دونوں بچے جو ہیں یہ علاتی بھائی کہلائیں گے.
پہلی بیوی کے بچے بھی اور دوسری بیوی کے بچے بھی، ماں مشترک، ماں علیحدہ، باپ مشترک۔ تیسرے وہ بھائی ہیں، ماں مشترک ہے، باپ علیحدہ ہے، جس کی مثال میں نے عرض کی ہے، یہ اخیافی بھائی ہیں۔ اللہتی بھائیوں کا اور حقیقی بھائیوں کا ضابطہ تو وہی ہے کہ اگر ایک مرد فوت ہوا، اس کے دونوں بیویوں سے اولاد تھی، تو دونوں بیویوں کی اولاد میں سے ہر مذکر یعنی لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ۔ یہاں ایک اور بھی اشکال ذہن میں رکھ لیں، بعض اوقات یوں سمجھا جاتا ہے کہ ایک خامند فوت ہوا، اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کی اولاد 2 یا 3 بچے ہیں، دوسری بیوی کی اولاد 6-7 بچے ہیں۔ اب جو 6-7 بچے ہیں یا 2-3 دوسری والے ہیں، پہلی والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مائیں 2 تھیں، لہذا جائیداد ابا کی 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک اس بیوی کی اولاد کو حصہ ملے گا، ایک حصہ اس بیوی کی اولاد کو ملے گا۔ یوں تقسیم نہیں ہوتی، تقسیم ہوتی ہے کہ جتنے اس کے لڑکے ہیں اور جتنی اس کی لڑکیاں ہیں، لڑکے دگنا حصہ اور لڑکی نصف حصہ لیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک سے صرف 1 آدھ بچہ ہوتا ہے، دوسری بیوی سے کئی بچے ہوتے ہیں، لگتا یوں ہے کہ دوسری بیوی والے بچوں کے پاس جائیداد زیادہ چلی گئی۔ بھئی جائیداد بیوی کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوئی، جائیداد اولاد کی بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے، ہر بیٹے بیٹی کو اس کا حصہ اتنا ملا ہے جو اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، ایسا شخص اگر فوت ہو جائے یا ایسی عورت اگر فوت ہو جائے جس کی کوئی آل اولاد نہ ہو، آل کا معنی ماں باپ میں سے کوئی نہ ہو، اولاد کا معنی بیٹا بیٹی میں سے کوئی نہ ہو، ایسا مرد جس کے ماں باپ اصل وہ بھی نہیں ہے اور جس کی اولاد بھی نہیں ہے، ہم اسے لابند کہتے ہیں، سریکی زبان میں اوترک کہتے ہیں، عربی میں بطر بھی کہتے ہیں اس کو، جن کی کوئی اولاد باقی نہ رہے۔ اس کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہوگا؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، البتہ اس کے بھائی اور بہنیں ہوں مادری، پدری جو ہے یا حقیقی جو ہے، ان کا مسئلہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، یہ اخیافی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی جب قرأت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہاں لِأُمٍ کا لفظ موجود ہے، یہ ان کا ان کی تفسیر میں یہ اس کے نسخے میں موجود ہے۔ بہرحال اس پر تمام فقہاء، محدثین، علماء اور جمہور کا اتفاق ہے کہ اس بہن بھائی سے مراد ماں جایا بہن بھائی ہے۔ اگر ایک آدمی لاولد فوت ہو گیا، اس کے والدین میں سے بھی کوئی نہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، البتہ اس کا بھائی یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر بھائی کو اور ہر بہن کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر اس کے بہن بھائی جو ماں کی طرف سے ہیں وہ زیادہ ہوں 1 سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر ان کو 1/3 ملے گا، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، البتہ اگر اس نے کوئی وصیت جاری کی ہے یا اس نے کوئی قرض دینا ہے تو وہ ادا کر چکنے کے بعد۔ اب اخیافی بہن بھائیوں میں یہ مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہے، حقیقی بہن بھائیوں میں اور اللہتی بہن بھائیوں میں مذکر مؤنث کا فرق ہے، یعنی مذکر لڑکا ہے تو دگنا، لڑکی ہے تو اس کا نصف، لیکن جو ماں جایا بہن بھائی ہے اس میں یہ فرق نہیں ہے، لڑکا ہو تب بھی برابر، لڑکی ہو تب بھی برابر، یہ تفرد صرف ان بہن بھائیوں کو ہے جو ماں کی طرف سے مشترک ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وصیت وہ ہو غیر مضار، جو وصیت ضرر دینے والی نہ ہو۔ اب ضرر دینے والی کا کیا معنی؟ میں اتنی وصیت کر جاؤں کہ میرے حقیقی وارثوں کو ملے ہی کچھ نہ اور میں کہیں اور خرچ کرنا شروع کر دوں، یہ ہسپتال بنا دینا
جی فلاں ادارے کو دے دینا، فلاں مسجد مدرسے میں میرے مرنے کے بعد۔ او بھائی ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو پیچھے تیرے بچے تیری اولاد ہے، ان کا حق ادھر کس لیے دے رہے؟ تو اگر وصیت ہے تو وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا 1/3 پر ہو، اور وہ بھی اس نیت سے نہ ہو کہ بھی ان سے میرے اپنے عزیز و اقارب سے تو بہتر ہے کوئی اور ہی کسی اور ہی کام لگا دوں۔ کچھ لاولد جوڑے ایسے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی ایسی وصیت کر جاتے ہیں جس سے ان کے دیگر ورثاء محروم ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے اللہ نے اگر انہیں اولاد نہیں دی تو اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ دیگر ورثاء کو وہ خود محروم کر دے۔ غیر مضار، ضرر دینے والی وصیت نہ ہو، تنگ کرنے والی نہ ہو، جتنی مناسب ہے اتنی وہ 1/3۔ وصیت من اللہ، وصیت اللہ کا حق ہے، یعنی جو اس نے کہی اس کو پورا کیا جائے۔ قرضہ دیکھیں، 2 باتیں بار بار یہاں ذکر ہوتی ہیں، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ یہ وصیت اور دین، قرضہ، وصیت اور قرضہ، وصیت اور قرضہ، یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وصیت اللہ کا حق ہے اور قرضہ بندوں کا حق ہے۔ اس نے وصیت کی اللہ کی رضا کے لیے، اب ہم نے اس کی وصیت کو پورا نہیں کیا تو گویا کہ ہم نے اللہ کے حق کو پورا نہیں کیا۔ اور اس نے